پانی نہ رہ گیا تھا، تو اس راستے سے ہی آپ نے 4 صحابہ کرام کو بھیجا کہ اس مسجد کو جلا کر کے راکھ کر دو۔ حضرت عدی بن معن اور وحشی بن حرب، وہی وحشی بن حرب جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، مگر اللہ نے ایمان قبول فرمایا۔ دیکھیے کہاں پہنچے ہیں۔ عدی بن معن، وحشی بن حرب، عامر بن سکن، مالک بن دخشم۔ مالک بن دخشم کا اور عامر بن سکن کا نام سب نے نقل کیا، 2 کا نام بعد نقل کرتے ہیں بعد نہیں کرتے، میں نے اس لیے 4 کہہ دی۔ ان 4 کو آپ نے بھیجا، فرمایا آگ لگا دو۔ انہوں نے آگ لگا دی اور منافق کچھ نہیں کر سکے۔ کیوں؟ ان کو احساس تھا کہ مسلمان تو رومی حکومت کو شکست دے کے آ رہے ہیں، ہم ان کا کیا مقابلہ کر سکیں گے۔ خود اپنی شرارت کا احساس تھا، اس لیے کوئی نہیں بولا۔ لا یزال بنیانہم، اللہ نے فرمایا مسلسل رہے گی ان کی عمارت، الذی بنو، جو انہوں نے بنائی تھی، ریبتن، شک کا ذریعہ، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں۔ عمارت تو جل چکی ہے مگر اور ان کے دلوں میں نفرت اور حسد۔ دیکھیے یار کچھ بھی تھا مگر نام تو ہم نے مسجد دیا تھا اور اس کو جلا دیا گیا، دیکھو۔ فرمایا یہ ان کے دل میں اسی طرح کھٹکتی رہے گی۔ الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل۔ کیوں؟ اس سے کہ لیے کہ اس عمارت سے ان کی بڑی وابستگی تھی، ان کی آرزویں اور امیدیں وابستہ تھیں، سب امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اب جب تک دلوں کے ٹکڑے نہ ہو جائیں تب تک اس کا وہ کھٹکا، وہ کانٹا ان کے دل سے نہیں نکلے گا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، عجیب انداز ہے قرآن کا۔ منافق پھر مخلص، منافق پھر مخلص، ساتھ ساتھ میں، تاکہ پتہ چلے کہ منافقوں کا کردار کیسا اور مومن کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ اب مومن کا پھر تذکرہ، ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ایمان والوں سے انفسہم۔ اور اس آیت کو اوپر وہ آیت جو آئی تھی نا، ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم کو چھوڑ دیا جائے گا؟ حالانکہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دی، اللہ کے حبیب صلی اللہ اور اس کے حبیب اور ایمان والوں کے سوا کسی کو جگری دوست نہیں بنایا۔ اس کو اس کے ساتھ جوڑیں کہ یہ سخت حکم کیوں دیا جا رہا تھا؟ فرمایا اس لیے دیا جا رہا تھا کہ جو ایمان قبول کرتا ہے وہ اصل میں اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے۔ اب بکا ہوا آدمی کہے کہ دریغ کرے قربانی دینے میں، جب ہے ہی نہیں اس کا کچھ، تو پھر جان کو قربان کرنے میں اور مال کو قربان کرنے میں وہ پس و پیش کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس طرح خرید لیا من المؤمنین، ایمان والوں سے، انفسہم، ان کی جانوں کو، واموالہم، اور ان کے مالوں کو، بان لہم الجنہ، اس کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ ویسے یوں تو میں نے اس کا رد پیش کیا پیچھے، لیکن اکثر حضرات نے اس آیت کو جوڑا ہے جب بیعت عقبہ ثانیہ میں صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی ابھی ہجرت سے پہلے مدینہ کے صحابہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سب کچھ قربان کر دیں گے اللہ کے راستے میں، تو بعض حضرات کہتے ہیں یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی تھی۔ یقاتلون، ان کا جان اور مال اللہ نے خرید لیا، کام کیا کریں گے؟ یقاتلون، وہ لڑتے ہیں اللہ کے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فیقتلون، تو وہ قتل بھی کرتے ہیں، ویقتلون، اور قتل ہو جاتے ہیں، یعنی جب تک کہ قتل ہو نہیں جاتے تب تک نہیں سمجھتے کہ ہم کو چھٹی مل گئی۔ وعدن علیہ، اس پر اللہ نے وعدہ کیا ہے، پکا وعدہ۔ وعدن کے اوپر جو زبر ہے یہ اصل میں بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے لفظ چھپا ہوا ہے، وعدہم اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ان سے، وعدن علیہ، اس کے اوپر پکا وعدہ، حقاً، اور اللہ نے اس کو پکا کیا، بہت پکا، حقہ حقاً، اور اکثر بعض کہتے ہیں وعدن کی صفت ہے یہ، لیکن زیادہ بہتر دوسرا جو جلالین نے ترجمہ کیا نا کہ حقہ حقاً، اللہ نے یہ وعدہ کیا اور اللہ نے اس وعدے کو بہت پکا کر کے بیان کیا۔ اور صرف قرآن میں یہ وعدہ نہیں ہے کہ تم جان اور مال کی قربانی دو تم کو جنت ملے گی، یہ وعدہ فی التوراۃ، تورات میں بھی ہے، والانجیل، اور انجیل میں بھی ہے، والقرآن، اور قرآن پاک میں بھی ہے۔ اور ان لوگوں کو اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے اس موقع پر تورات اور انجیل کی وہ عبارتیں بھی تلاش کر کے پیش کی کہ یہ وعدہ تورات اور انجیل میں بھی ہے۔ ومن اوفا، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے، بعہدہ، اپنے وعدے کو، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدہ وفا کرنے والا ہو سکتا ہے؟ فاستبشروا، تو تم خوشی مناؤ، ببیعکم، اپنی اس تجارت پر، الذی بایعتم بہ، جو تم نے تجارت کی ہے جس چیز کے بارے میں اللہ سے،
خوشی مناؤ، کیا مزے کی تجارت ہوئی کہ جان بھی اللہ نے دی، مال بھی اللہ نے دیا، لیکن اس کو اللہ کے راستے میں لگاؤ تو اس کے بدلے میں وہ جنت ملے گی جس کے ایک ذرہ بھی دنیا بھر اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے جان اور مال اللہ کو بیچ دی ہے اور اس کے بدلے میں ان کو جنت ملے گی، یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کی صفات: التائبون، یہ بہت توبہ قبول کرنے والے، یہ بہت توبہ کرنے والے، یعنی ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے، السائحون، لفظی معنی سیاحت کرنا، لیکن چونکہ حدیث میں خود اس کی تفسیر آ چکی ہے، روزہ رکھنے والے۔ سیاحت میں بھی آدمی بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، اور روزے میں بھی بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، اس لیے روزے دار کو بھی سائح کہا گیا۔ السائحون، روزہ رکھنے والے، الراکعون، اللہ کے سامنے جھکے رہنے والے یا رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون، حکم دینے والے بالمعروف، نیکیوں کا، والناہون، اور روکنے والے عن المنکر، برائیوں سے، والحافظون، اور حفاظت کرنے والے لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی۔ دیکھیے اوپر جتنی صفات آئیں، التائبون 1، العابدون 2، الحامدون 3، السائحون 4، الراکعون 5، الساجدون 6، الآمرون 7، یہاں تک بیچ میں واو نہیں تھی، والناہون، یہاں 8ویں سے پہلے واو آئی، اس کو واو ثمانیہ کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی 8 چیزوں کا اکٹھا تذکرہ ہو تو عرب میں یہی ہوتا ہے کہ 7 چیزوں کو بغیر واو کے لاتے ہیں اور 8ویں کے اوپر واو ہوتا ہے۔ اور عجیب بات ہوتی ہے کہ باقی سب چیزیں جو ہیں وہ آپس میں ملنے والی ہوتی ہیں، لیکن 8ویں اور 7ویں ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ظاہر 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، اور 9ویں صفت ہے ان کی اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ یہ واو ثمانیہ یہاں آیا ہے، اور واو ثمانیہ آئے گا سورہ تحریم میں، اور واو ثمانیہ آئے گا سورہ کہف میں، اور واو ثمانیہ آئے گا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، وہاں پر سورہ زمر کے آخر میں۔ ما کان للنبی، نہیں جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ بخشش مانگیں، للمشرکین، مشرکوں کے لیے۔ سورت کے شروع میں بھی بتایا گیا بار بار کہ اگر تمہارے رشتہ دار اور عزیز و اقارب اللہ کے دین کے دشمن ہیں تو ان کو دشمن ہی سمجھو، ان کے ساتھ دوستوں کے جیسا تعلق نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سورت کے آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے اور وہ کفر پر تھے تو کیا اس کے لیے بخشش کی دعا کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کر سکتے، عام لوگوں کی بات ہی کیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ جائز نہیں نبی کے لیے کہ وہ بخشش مانگے مشرکوں کے لیے، تو اشارہ کس جانب ہے؟ تقریباً تمام مفسرین کہتے ہیں کہ آپ کے چاچا ابو طالب کا انتقال ہوا اور آپ چاہتے تھے کہ جب تک، آپ نے فرمایا تھا بلکہ، جب تک مجھ کو منع نہیں کیا گیا میں چچا کے لیے دعا کروں گا، آپ کو منع کرنے کے لیے آیت نازل ہو گئی، فرمایا نہیں آپ دعا نہیں کر سکتے۔ اور ان روایتوں کے مطابق یہ بات بالکل یقینی ہے کہ ابو طالب کا کفر پر انتقال ہوا۔ بخاری کی روایت ہے آخری موقع پر آپ اس کو دین کی دعوت دینے کے لیے گئے، لیکن وہاں ابو جہل اور دوسرے کچھ کافر بیٹھے ہوئے تھے، آپ چاہتے تھے یہ اٹھیں اور میں چچا کے کان میں آخری وقت میں الگ سے پیار سے ملاقات کر کے بات کہوں، لیکن وہ سمجھ گئے، وہ بھی نہیں اٹھے۔ پھر ان کی موجودگی میں آپ نے دین کی دعوت دی اور چچا کچھ مائل ہوئے دین کی طرف، لیکن ابو جہل نے کہا یا غدرو، او غدار، اس موقع پر قومی دھارے سے الگ ہوتا ہے؟ کیا تم باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گا؟ تو ابو طالب کی زبان سے جو آخری الفاظ نکلے وہ یہی تھے کہ میں اپنے باپ ابو طالب کے عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں، اور یہ بھی کہا کہ اگر مجھے قوم کے تانے کا ڈر نہ ہوتا لأقررت عینیک، میں آپ کی دونوں آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اور پھر جب آپ اٹھ کے آ گئے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے انتقال کی خبر آپ کو دی تو آپ اس کے انتقال میں نہیں شامل ہوا، آپ نے فرمایا فواری ہی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے بھی بہت عجیب، ان عمک الضال قد مات، آپ کا گمراہ چاچا مر گیا ہے، انہی کا میرا باپ گمراہ مرا، آپ کا گمراہ چاچا مر گیا ہے۔
ما کان للنبی، جائز نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، والذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان یستغفروا، کہ وہ بخشش مانگیں، للمشرکین، مشرکوں کے لیے، چنانچہ جس کا رشتہ دار مشرک ہو، نہ ایصال ثواب کرنا جائز، نہ اس کی نماز جنازہ جائز، نہ اس کے لیے بخشش کی دعا جائز۔ ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ ہوں ان کے اولی قربا، رشتے والے، قربا کے معنی رشتہ، اولی کے معنی والے، من بعد ما تبین، اس کے بعد کہ واضح ہو چکا، لہم، ان کے لیے، انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنم والے ہیں۔ مطلب جب تک زندگی باقی ہے تب تک ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور اس کی دعا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خدایا ان کو ایمان عطا فرما تاکہ ان کے گناہ معاف ہوں۔ جب وہ کفر پر مر گئے تو ان کا جہنمی ہونا پکا ہو گیا، اب نہیں دعا کر سکتے۔ اس پر اشکال ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اپنے والد کے لیے دعا کرتے تھے، جبکہ ان کے والد تو آخری وقت تک ایمان نہیں لائے۔ فوراً جواب، وما کان استغفار، اور نہیں تھا بخشش مانگنا ابراہیم علیہ السلام کا لابی ہے اپنے ابا کے لیے، الا عن موعدۃ، مگر ایک وعدے کی وجہ سے، وعدہ، جو وعدہ انہوں نے کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا انہوں نے، ایاہ، اس سے، اس وعدے کی وجہ سے وہ اس کے لیے دعائیں کرتے تھے، لیکن وہ بھی کب تک کرتے تھے؟ جب تک باپ زندہ تھا۔ جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ وہ تو کفر پر مر گیا، فلما تبین، جب واضح ہوا، لہو، ان کے لیے، انہ عدو للہ، کہ وہ عدو للہ، اللہ کا دشمن ہی رہا، یعنی کفر پر مر گیا، تبرأ منہ، تو وہ بری ہو گئے اس سے۔ اور تب تک دعا کیوں کرتے تھے؟ اسی باپ نے تو ان کو دھمکی دی تھی، لَأَرْجُمَنَّكَ، تجھے پتھر مار مار کے ماروں گا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، مجھ سے دور ہو جا، دفع ہو جا۔ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام اس سے ایسے وعدے کیوں کرتے تھے؟ فرمایا، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، لَأَوَّاهٌ، بہت زیادہ نرم دل تھے، اس لیے حلیم، بہت زیادہ برداشت کرنے والے تھے۔ اور اواہ کا معنی اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے، مگر بعض حضرات نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا، بہت اچھا لگا، اواہن، ٹھیٹھ اردو کا ترجمہ ہے، وہ بہت زیادہ آہیں بھرنے والے تھے، حلیم، بہت زیادہ برداشت کرنے والے تھے۔ وما کان اللہ لیضل، اور اللہ نے یہ بات کیوں بتا دی ایمان والوں کو؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ، ما کانا، نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا، لیضل، کہ وہ گمراہ کر دے، قومن، کچھ لوگوں کو، بعد اذ ہداہم، اس کے بعد کہ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، حتی یتبین، یہاں تک کہ واضح کر کے بیان کر دے اللہ لہم، ان کے لیے، ما، وہ باتیں، یتقون، جن سے وہ بچیں گے۔ تو ایمان والوں کو اس سے بچنا تھا کہ مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے بتا دی ایمان والوں کو۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء، ہر ایک چیز کو، علیم، جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یہ بڑا سخت حکم ہے کہ کسی کا باپ بھی شرک کرتا ہوا مر جائے، اس کے لیے بھی دعا نہیں کر سکتے۔ یہ حکم کیوں دیا اللہ نے؟ فرمایا اللہ کے یہاں کیوں کی کوئی بات ہے؟ اللہ شاہ مطلق ہے، قادر مطلق ہے، جو چاہے حکم دے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لہو، اسی کا ہے، ملک السماواتی، اسی کی ہے آسمانوں کی بادشاہی، والارض، اور زمین کی بادشاہی، یحیی، وہ زندگی دیتا ہے، ویمیت، اور وہ موت کا مالک ہے، موت دیتا ہے۔ تو جس کی یہ شان ہو، وہ جو چاہے حکم دے، اس نے موت اور زندگی، اس نے زندگی دی، اور انہوں نے مان کر نہیں دیا اللہ کو۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی کام بنانے والا، ولا نصیر، اور کوئی مدد کرنے والا۔ اب ان تین حضرات کا تذکرہ آتا ہے جن کا معاملہ پیچھے چھوڑا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے تمہید۔ لقد تابا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی، علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی توجہ، ویسے لفظی معنی توبہ قبول کی، لیکن مراد توجہ، والمہاجرین، اور اللہ تعالیٰ نے خاص کرم فرمایا مہاجرین پر، والانصاری، اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا انصار پر۔ کون انصار اور مہاجرین؟ الذین اتبعوہ، وہ مہاجر اور انصار، الذین، جنہوں نے، اتبعو، پیروی کی، جو پیچھے چلے، ہو، ان کے، کن کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کب؟ فی ساعت العسرتی، تنگی کی گھڑی میں۔ اللہ اکبر، کیسی تنگی کی گھڑی تھی غزوہ تبوک؟ وہ تو اس سفر کے احوال پڑھیے گا، تھوڑے بہت میں نے سراجم منیرہ میں ذکر کیے ہیں۔ ایسا وقت بھی آیا بیچ میں کہ جب اونٹوں کو ذبح کر کے، ان کی اوجڑی کو نچوڑ کر کے، اس کا پانی پی کر کے زندگی کو بچایا گیا۔ کیسے حالات آئے، اللہ اکبر۔
ایک ایک اونٹ کے ساتھ میں 10 لوگ چپکے ہوئے جو باری باری سوار ہوتے تھے. کتنا مشکل سفر، 900 یا 1000 کلومیٹر. اللہ اکبر. اور لک دک صحرا. آج گاڑیوں پر سفر کرنا وہاں مشکل ہے، ہر طرف ریت ہی ریت. تو اس وقت میں کیسا سفر کیا ہوگا. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم. من بعد ما، اس کے بعد کہ، ما کا معنی کہ، کاد یزیغ قریب تھا کہ ٹیڑے ہو جائیں، قلوب فریقن کچھ لوگوں کے دل، منہم ان میں سے، ایمان والوں میں سے ہی. شروع میں کچھ لوگ پریشان ہو گئے تھے، جیسا کہ شروع کی چند آیتوں کو میں نے بتایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا، کہ اس کا تعلق ایمان والوں سے ہے. پریشان تھے کیسے جائیں. ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے توجہ فرمائی ان کے اوپر تو ان کو بھی جانے کی توفیق ہو گئی. انہ بہم، بے شک اللہ تعالیٰ بہم ان کے ساتھ رؤوف، بہت نرمی کرنے والا ہے. تبھی تو اس خیر کی اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی. رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ان پر بھی اللہ نے توجہ فرمائی، توبہ قبول فرمائی. وعلی الثلاثۃ، اور 3 حضرات پر اللہ نے توجہ فرمائی، ان کی توبہ فرمائی، قبول فرمائی. الذین خلفوا، جن کو پیچھے چھوڑا گیا تھا، یہ معنی بھی صحیح. اور امام بخاری نے ترجمہ کیا جن کے معاملے کو پیچھے چھوڑا گیا تھا، یہ بھی صحیح. جن کا معاملہ پیچھے چھوڑا گیا تھا، بعد میں فیصلہ ہوگا. 50 دن کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. اور ان میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ بخاری شریف میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا. وہ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیے گا کیسے کیسے حالات ان 50 دنوں میں ان پر گزرے. حتیٰ قرآن پاک نے ایک جھلک دکھائی اس کی، یہاں تک کہ اذا ضاقت، جب تنگ ہو گئی علیہم ان پر، الارض زمین، بما رحبت، کشادہ ہونے کے باوجود. یہ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ میرے الفاظ کی ترجمانی، میں جب مدینے کو دیکھتا تھا تغیرت الارض، مجھے ایسا لگتا تھا یہ کوئی اور جگہ میں دیکھ رہا ہوں. مجھے اپنا دیس پردیس معلوم ہوتا تھا. میں جانے پہچانے لوگوں کے سامنے جاتا تھا، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا. وضاقت علیہم، اور تنگ ہو گئے ان پر، انفسہم، ان کی جانیں، مطلب ان کو اپنا آپ بھاری معلوم ہونے لگا. وظنوا، اور انہوں نے پکا یقین کیا، ان لا ملجا، کہ کوئی پناہ لینے کی جگہ نہیں، من اللہ، اللہ سے بچ کر کے، الا الیہ، مگر اسی کی طرف. اللہ کے بھگوڑے کو کہاں پناہ مل سکتی ہے، وہ تو اللہ کے ہی دامن میں، اسی کے در پر جھک جانے سے پناہ ملتی ہے. ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں. چنانچہ انہوں نے سچی توبہ کی، اور یہ امت کے لیے مثال بن گئے کہ اگر خطا ہو جائے کبھی تو یوں توبہ کی جاتی ہے. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ان 3 حضرات کی توبہ کے بعد اس پر تبصرہ. اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو. اگر ذرا بھی تقوی میں کمزوری آئے گی تو اسی طرح لغزشیں ہو سکتی ہیں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو، چپکے رہو ایمان والوں کے ساتھ. ان کے ساتھ رہنے سے تم کو بھی سچائی کی توفیق ہو جائے گی، اور ایسی غلطیوں سے تم بچ جاؤ گے. لیکن اس کے لیے نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 3 حضرات جو ہیں جھوٹوں کے ساتھ رہتے تھے اس لیے تنبیہ کی جا رہی ہے. نہیں، وہ تو سچے تھے. اور ان میں سے دوسرے 2 حضرات یعنی ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ تو بدری صحابی ہیں. اور کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں بدر میں تو حاضر نہیں ہو سکا تھا، مگر اس کے علاوہ کبھی پیچھے نہیں رہا. ما کان لأہل المدینہ، یہ سخت حکم کیوں تھا؟ فرمایا اس لیے کہ میرے حبیب جا رہے تھے اتنا لمبا سفر کر کے، تو جن پر تمہارا ایمان ہے وہ یہ مشقتیں برداشت کریں اور تم گھروں میں بیٹھے رہو. ما کان، جائز نہیں تھا، لأہل المدینہ، مدینہ والوں کے لیے، ومن، اور ان لوگوں کے لیے، حولہم، جو ان کے ارد گرد تھے، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، ان یتخلفوا، کہ وہ پیچھے رہیں، عن رسول اللہ، اللہ کے رسول سے، ولا یرغبوا، اور جائز نہیں تھا کہ وہ رغبت دیں، بانفسہم، اپنی جانوں کو، ترجیح دیں اپنی جانوں کو، عن نفسہ، ان کی جان کے مقابلے میں. وہ تو مشقتیں برداشت کریں اور یہ اپنی آسائش کے لیے گھر میں بیٹھے رہیں، جائز نہیں تھا. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس راستے میں وہ ثواب اور وہ مراتب ملنے والے ہیں کہ جن کا تصور کر کے ایمان والا کبھی پیچھے رہ ہی نہیں سکتا ہے. کیا کیا مرتبے ملنے والے تھے؟ ذالکا، یہ حکم اس لیے بھی، انہم، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں، لا یصیبہم، نہیں پہنچتی ہے ان کو، ظمأ،
کوئی پیاس، ولا نصبن اور کوئی تھکاوٹ، ولا مخمصتن اور کوئی بھوک، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں آگے آ رہا ہے۔ یہ پیاس لگنا، بھوک لگنا، تھکاوٹ ہو جانا، تھک جانا، یہ تو ایک نارمل چیزیں ہیں، فطری چیزیں ہیں، لیکن فرمایا ان کے اوپر بھی ثواب لکھا جاتا ہے ان کے لیے۔ کسی کو بھوک لگ گئی اس پر ثواب، کسی کو پیاس لگی اس پر نیکی لکھی جاتی ہے۔ ولا یطؤون اور وہ نہیں پار کرتے ہیں، موطئن کوئی وادی، کوئی پار کرنے کی جگہ۔ یغیظ ویسے لفظی معنی یطؤون روندتے نہیں ہیں، اپنے پاؤں سے مسلتے نہیں ہیں کسی جگہ کو۔ یغیظ الکفار غصہ دلاتی ہے وہ جگہ کافروں کو، جب کسی وادی سے گزرتے ہیں اور اللہ کے دشمن، اللہ کے نافرمان دیکھتے ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے، یہ ان کو غصہ آتا ہے مگر ثواب ان کو ملتا ہے۔ ولا ینالون اور نہیں وہ حاصل کرتے من عدو دشمن سے نیلن کوئی حاصل کرنے کی چیز، یعنی کوئی غنیمت لیتے ہیں تو غنیمت ملنے میں تو ان کا فائدہ ہے مگر اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ الا اب یہاں سے آیا یہ تمام چیزیں نہیں پہنچتی ہیں الا مگر کتبہ لکھا جاتا ہے بھی لہم ان کے لیے بھی اس کی وجہ سے عمل صالح ایک نیک عمل، ہر کام کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے ان کے لیے، سبحان اللہ۔ حالانکہ یہ وہ کام ہیں جو قدرتی طور پر ہوتے ہیں، غنیمت لی اپنا فائدہ، لیکن اس پر بھی ثواب لکھا گیا کہ اس نے غنیمت حاصل کی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے نیکوں کے عمل کو۔ ولا ينفقون نفقة صغیرة ولا کبیرہ اور اس راستے میں نکل کر کے لا ينفقون نہیں خرچ کرتے وہ نفقتن کوئی خرچ کرنے کی چیز، صغیرتن چھوٹی ہو، ولا کبیرہ اور نہ کوئی بڑی چیز، یعنی اس راستے میں اپنے اوپر بھی کوئی چیز خرچ نہیں کرتے، اپنے دوستوں پر خرچ نہیں کرتے، مگر کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی ثواب ملتا ہے۔ ولا یقطعون اور نہیں وہ پار کرتے، کراس کرتے، وادین کسی وادی کو، الا کتب لہم مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے اوپر گزر چکا عمل صالح ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے، کتبہ کا نائفل اوپر، ان کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، یوں ہی دوڑ لگائی اس دوڑ پر بھی نیکی۔ لیجزیہم اللہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے ان کو احسن ما کانوا یعملون ان اچھے اچھے کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ بڑا اہم مقام ہے احسن کا، عام آدمی نہیں سمجھ پڑے گا۔ ایک ہے حسن، حسن کے معنی اچھا اور احسن کے معنی سب سے اچھا، تو سب سے اچھے کاموں کا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، تو کیا جو سب سے اچھے نہیں کم درجے کے ان پر جزا نہیں ملے گی؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ مراد یہاں پر ہے کہ مومن کے کام بہت اچھے ہونے چاہیے، اور آسان بات یہ ہے جو یاد رہے کہ احسن معنی میں حسن کے ہے کہ ان کے جتنے بھی نیک کام ہیں ان سب کے اوپر اللہ ان کو جزا دیتا ہے، اور مومن کا سارے نیک کام بہت اچھے نیک ہوتے ہیں۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة یہ ایسی ترغیب دی گئی، ایسی فضیلت بیان کی گئی کہ اس کا وہی اثر نکلا جو نکلنا چاہیے تھا، وہی اثر ہوا۔ کیا اثر ہوا؟ صحابہ کرام نے ارادہ کر لیا کہ اب تو ہم کبھی رہیں گے نہیں گھروں میں، جب بھی اعلان ہوگا سب کے سب دوڑ پڑیں گے۔ اور بعض حضرات نے تو کہا یہ واقعات بھی پیش آئے، آپ نے کسی سریہ کے لیے فرمایا کہ چند لوگ چلے جائیں، سب کے سب دوڑ پڑے، مدینے میں کوئی ایک بھی رہنے کے لیے تیار نہیں، چونکہ ثواب وہ بیان کیا گیا، اس لیے فوراً فرمایا گیا کہ اللہ کے راستے کا یہ ثواب بے شک ہے، مگر علم کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ اگر سارے چلے جاؤ گے تو حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کون حاصل کرے گا؟ اس لیے ترتیب بناؤ، کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جاؤ اور کچھ مدینہ میں رہو تاکہ حضور سے علم حاصل کرو۔ وما كان المؤمنون اور جائز نہیں مومنوں کے لیے لینفروا کہ وہ نکل پڑیں کافتن سارے کے سارے نہ نکل پڑیں اللہ کے راستے میں قتال کے لیے۔ فلولا نفرا تو کیوں نہیں ایسا ہوا، نفرا نکلتے، من کل فرقۃ ہر ایک بڑی جماعت میں سے، منہم ان میں سے، طائفۃ ایک چھوٹی جماعت، اور امام بخاری نے کہا کہ طائفۃ ایک آدمی پر بھی بولتے ہیں، یعنی خاندان میں سے ایک آدمی چلا گیا تو اس کو بھی کہیں گے ایک طائفہ چلا گیا۔ لیتفقہوا تو یہ کچھ لوگ کیوں رہیں پیچھے، لیتفقہوا تاکہ وہ سمجھ حاصل کریں فی دین کے بارے میں، سمجھ حاصل کریں، بڑی گہری معلومات حاصل کریں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ تاکہ وہ ڈرائیں قومہم اپنی قوم کو، اذا رجعوا جب وہ قوم لوٹ کر آئے گی، الیہم ان کی طرف، لعلہم یحذرون تاکہ وہ بھی بچ جائیں اور وہ بھی ڈریں۔
ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ اس بیچ میں کیا کیا نئی علم کی باتیں آئیں، وہ بھی ان باتوں کو سیکھ لیں۔ یہ تو میں نے ترجمہ کیا لینفروا کا فائل بنا کر ان کو کہ جو اللہ کے راستے میں نکلیں جہاد کے لیے۔ اور بعض حضرات نے یوں بھی کہا کہ اگر اپنے علاقے میں علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے تو پھر یوں ہونا چاہیے کہ ایک جماعت اپنے علاقے میں رہے اور ایک جماعت علم حاصل کرنے کے لیے نکلے۔ یا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جانا بہت ضروری ہے، مگر علم کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ سارے کے سارے لوگ اگر اسی راستے میں چلے گئے اور کسی ایک نے بھی علم نہیں حاصل کیا تو امت تو کل جاہل ہو جائے گی، اگلی نسل کو علم کون دے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قاتلو، تم جنگ کرو، الذین، ان لوگوں سے، یلون، جو قریب ہیں، جو ملے ہوئے ہیں، کم، تمہارے ساتھ، من الکفار، کافروں میں سے۔ کیا مطلب؟ اب ترتیب بتائی جا رہی ہے ایمان والوں کو کہ بے شک تم رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گئے، مگر ترتیب ہونی چاہیے۔ ترتیب کیا ہو کہ سب سے پہلے تو حرم اس کو خالی کرو اور اس میں کوئی غیر ایمان والا جانے کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد جزیرۃ العرب، اس کو توحید کا مرکز بناؤ۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں کو دعوت دو، ان تک پہنچو۔ وَلْيَجِدُوا، اور چاہیے کہ پائیں وہ، فیکم، تمہارے اندر، غلظۃً، سختی۔ سختی کا مطلب بد اخلاقی نہیں، الیاذ باللہ۔ سختی کا مطلب کہ ہر اللہ کے دشمن کافر کو یہ پکا یقین ہو کہ مسلمان دین کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کو یہ لگے کہ کوئی بات نہیں، ہم ان کو تھوڑی سی ترغیب دیں گے تو یہ ہماری مورتیوں کے آگے بھی جھک جائیں گے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب اترتی ہے کوئی سورت، فرمایا یہ حکم تو آیا لیکن اب منافقوں کی پہچان سنو۔ وَإِذَا مَا، اور جب بھی، انزلت، اتاری جاتی ہے، سورتن، کوئی سورت، فمنہم، تو ان میں سے کچھ لوگ ہیں، کن میں، منافقوں میں سے، من یقول، جو کہتے ہیں، ایکم، کون ہے تم میں سے، زادت، بڑھا دیا ہے، ہو، اس کو، ہاذی، اس سورت نے، ایمانن، ایمان کے اعتبار سے۔ ملا کر ترجمہ کیجئے، تم میں سے کس کس کے ایمان میں اس سورت سے اضافہ ہوا؟ یہ طنز تھا ان کا۔ اس سے پہلے سورہ انفال میں ہم پڑھ چکے کہ ایمان والوں کا ایمان اللہ کی آیتیں سن کر بڑھ جاتا ہے، تو منافق مذاق اڑاتے تھے، بھئی یہ نئی صورت نازل ہوئی، بولو کس کس کے ایمان میں اضافہ ہوا، ذرا تول کر دیکھو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، اللہ نے فرمایا رہے وہ لوگ، الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ، تو ضرور وہ صورت بڑھا دیتی ہے، ہم ان کو، ایمان کے اعتبار سے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ نئی صورت کے اترنے پر خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ، فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ، جن کے دلوں میں بیماری ہے، منافق، فزادتہم، تو یہ صورت زیادہ کرتی ہے، ہم ان کو، رجسن، گند میں، الی رجسہم، ان کے پرانے گند کے ساتھ ساتھ، مطلب پہلے سے ان کے دل کے اندر منافقت بھری ہوئی تھی، اب جب دوبارہ سخت حکم آیا اور خاص طور سے ان کی کسی منافقت سے پردہ اٹھایا گیا تو اور زیادہ حسد آیا، اور زیادہ غصہ، اور زیادہ نفرت۔ وماتوا وہم کافرون، پھر مر گئے وہ اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے۔ اولا یرون، سورت سے کیسے سبق حاصل کریں گے؟ فرمایا ہر سال ان پر کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہے، اس آزمائش سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کرتے۔ اولا یرون، اور کیا نہیں دیکھتے ہیں یہ منافق، انہم، کہ وہ، یفتنون، آزمائے جاتے ہیں، فی کل عام، ہر سال، مرتن او مرتین، ایک بار یا دو مرتبہ، مطلب ہر سال اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم دیا جاتا ہے، پھر یہ پیچھے رہتے ہیں، پھر رسوا ہوتے ہیں، یا ہر سال کوئی نہ کوئی ایمان والوں پر پریشانی آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو غالب کرتا ہے اور ان کی آرزوؤں پر پانی پھر جاتا ہے، کوئی سبق نہیں حاصل کرتے۔ ثم لا یتوبون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور نہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَ سورہ، اور جب یہ آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، پس منظر اس کا، اور کوئی صورت اترتی ہے، وَإِذَا مَا، اور جب انزلت، اتاری جاتی ہے، سورتن، کوئی صورت، نظرا، دیکھتے ہیں، بعضهم، ان میں سے بعض، الی بعض، بعض کی طرف، ایک دوسرے کی طرف کنکھیاں مارتے ہیں، آنکھیں مارتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، حل یرا، کیا دیکھتا ہے، کم، تم کو، من احد، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ صورت نازل ہوتی ہے، اس میں منافقوں کے کسی راز سے پردہ اٹھتا ہے، پھر وہ رسوا اور ذلیل ہوتے ہیں، وہ اس بات کو سننا نہیں چاہتے، تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے،
تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا. ثم انصرفوا، پھر وہ واپس پلٹ جاتے، چپکے سے بھاگتے ہیں. فرمایا بھاگے نہیں، صرف اللہ قلوبہم، پھیر دیا اللہ نے قلوبہم، ان کے دلوں کو. اللہ نے ان کو واپس کر دیا، ان کے دل پھر گئے، ان کے دل میں کوئی بات آتی نہیں. کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ نفع اور نقصان کی کیا چیز ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ اکبر. ہر سورت کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سورت شروع ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے سورج چڑھ رہا ہے، اور جب سورت ختم ہوتی ہے تو ایسی بات بیان کی جاتی ہے کہ جیسے کھانے کے آخر میں کوئی ایسا لقمہ دے ملے کہ آدمی انگلیاں چاٹتا رہ جائے کہ یار یہ لقمہ ہو. ایسی بات آخر میں بیان کی جاتی ہے کہ آدمی ہکا بکا ہی رہ جائے. اور سورت ختم ہو گئی، ابھی تو اور مجھے سننے کا مزہ آ رہا تھا. اور پوری سورت کا اس میں نچوڑ. یہ سب باتیں کیوں کہی گئی ہیں؟ ساری دنیا کے لوگوں سنو. لقد یقیناً جاء آ چکے کم تمہارے پاس رسول، ایک عظیم الشان رسول، من انفسہم جو تم ہی میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہیں، عربوں میں سے ہیں، مکہ کے لوگوں میں سے ہیں، قریشیوں میں سے ہیں، ہاشیوں میں سے ہیں. عزیز علیہ، کیسے رسول ہیں؟ عزیز گراں گزرتا ہے، مشکل گزرتا ہے، علیہ ان پر، ما عنتم تمہارا مشقت میں پڑنا، تم کو کوئی تکلیف ہو ان کو برداشت نہیں ہوتا ہے. مصیبت تم پر آئے مگر گراں ان کو گزرتا ہے، پریشان وہ ہوتے ہیں. حریص علیکم، وہ تم پر بہت زیادہ لالچی ہیں. کس بات کے؟ کہ کسی طرح تم ایمان قبول کر کے جہنم میں جانے سے بچ جاؤ. اور جو ایمان لاتے ہیں بالمؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ، رؤوف وہ بہت نرمی کرنے والے، رحیم وہ بہت مہربانی کرنے والے ہیں. اے ساری دنیا کے لوگوں، یہ پیغمبر آ چکے ہیں. اب جس کا دل چاہے تو لپک جائے ان کی طرف اور چپک جائے ان سے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچائے، اور اگر کوئی نہیں چپکے گا، نہیں ان کی طرف قدم بڑھائے گا، فَإِن تَوَلَّوْا بس اگر وہ منہ موڑیں گے، فَقُلْ تو آپ فرما دیجئے حسبی اللہ، کافی ہے میرے لیے اللہ. اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، نہ میں تمہارا محتاج، میرے لیے اللہ کافی. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا. وہ رب العرش العظیم، اور وہ عظمت والے عرش کا مالک ہے. کسی نے بڑی خوب بات کہی سورت کے آخر میں، آپ کا تذکرہ اور سورت ختم، کہتے ہیں سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، آپ کو مانگا، اس کے بعد کچھ نہیں مانگا، آپ مل گئے، بس اب سب کچھ مل گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس شروع ہوتی ہے. اس سورت میں ایک جگہ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے پوری سورت کا نام سورہ یونس ہو گیا. یونس بن متہ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں، اور یہ مکی سورت ہے. 2 سورتیں مدنی بیچ میں آئی، میں نے اس کا ربط پیچھے بیان کیا.